آج ساری دنیا میں ایک ہی پاکستانی ہے جو جانا جاتا ہے سائنس کے میدان میں، اور وہ عبدالسلام۔ ان کا دماغ بالکل بجلی کی طرح چلتا تھا۔ اب ادھر 500 لوگ تھے اور میں نے پیچھے سے ہاتھ یوں کھڑا کیا، تو میں نے جا کر وہاں بھاگ کر 3 سال کے اندر پی ایچ ڈی کر لی۔ جنت کی رفتار نکال رہا ہے کوئی، یہاں درجہ منافقت کیلکولیٹ کر رہا ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھے اگلا عبدالسلام کب پیدا ہوگا، تو میں پھر یہ کہوں گا کہ اگلا نیوٹن کب پیدا ہوگا، نہیں کہہ سکتے۔ ان کا بڑا دبدبا تھا، لوگ ان سے بڑے ڈرتے تھے، میں خود بھی بہت ڈرتا تھا ان سے۔ ان کا آخری وقت تو خیر بہت مشکل سے گزرا۔ میں ان کو مظلوموں میں شامل کروں گا۔ پروفیسر عبدالسلام کو میں نے سب سے پہلے 12 سال کی عمر میں دیکھا کراچی میں۔ تو یہ سن 62 کی بات ہے، 62 کی بات ہے۔ وہ پاک امریکن کلچرل سینٹر بندر روڈ پہ جو ہوتا تھا ایک زمانے میں، وہاں آئے تھے ایک لیکچر دینے کے لیے، اور یہ ایک کھلا ماحول تھا اوپر آسمان تلے۔ تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ وہ پاکستان میں ایک راکٹری کا پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سپارکو کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ وہ راکٹ تھے جو موسم کی پیشن گوئی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی ابتدائی مرحلہ تھا، لیکن اس کی داغ بیل پروفیسر سلام نے ڈالی تھی۔ تو اس لیکچر میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کو سنا، اور پھر میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، تو پوچھا کہ اب ادھر 500 لوگ تھے اور میں نے پیچھے سے ہاتھ یوں کھڑا کیا، لیکن کسی نے کہا کہ اس بچے سے پوچھا جائے۔ تو میں نے پوچھا واٹ از دا تھرسٹ آف دیٹ راکٹ؟ تو اس پر سلام صاحب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہاں بچے بھی اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں۔ تو یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی۔ پھر ایک دفعہ MIT میں ہوئی، جب وہ لیکچر دینے کے لیے آئے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک بہت بڑے پاکستانی آ رہے ہیں، تو ان سے آپ ملیں۔ یہ 1970 کی بات ہے غالباً، لیکن پھر بھی میں ان کو کچھ خاص یعنی بس اسٹوڈنٹ کے طور پر دور سے دیکھا۔ میری ان سے ملاقات روبرو اس طرح سے ہوئی کہ انہوں نے میں نے جب PhD کر لی، تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے جب قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا، تو اس کے 2 سال کے بعد میں نے سوچا کہ جا کے مجھے PhD کرنی چاہیے، اس لیے کہ ڈپارٹمنٹ میں اوروں کی تو PhDs ہیں، میری نہیں ہے، اور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اور ویسے بھی ایک جب آپ دوسرے اچھے فزسسٹ کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ایک احساس کمتری میں آپ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلو اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ جو کام کر رہے ہیں گاؤں میں پڑھانا اور یہ جو لیبر یونین کے ساتھ کام کرنا، اس کو ایک طرف کر کے میں جا کر PhD جلدی سے کر کے آتا ہوں۔ تو میں نے جا کر وہاں بھاگ کر 3 سال کے اندر PhD کر لی۔ ویسے عام طور پر 5-6 سال لگتے، میں نے کہا 3 سال میں۔ تو جب میں واپس آیا تو اس وقت خیر حالات بہت بدلے ہوئے تھے۔ 78 میں واپسی پر میں پروفیسر سلام سے تریستے میں ملتا ہوا واپس آیا، اور اس وقت بھی کچھ اتنی اچھی ان سے بات چیت نہیں تھی۔ میں نے ان کو جاننا شروع کیا سن 84 میں، 84 میں۔ تو انہوں نے میرا کوئی مضمون پڑھا تھا جو میں نے سائنس کے حالات کے بارے میں لکھا تھا پاکستان میں، اور یہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا، اور وہ بڑے محظوظ ہوئے میرے اس مضمون پر۔ تو مجھے دفتر میں بلایا، اور اس زمانے میں بڑی اوٹ پٹانگ باتیں ہوتی تھیں سائنس کے بارے میں، کوئی جنت کی رفتار نکال رہا ہے، کوئی یہاں درجہ منافقت کیلکولیٹ کر رہا ہے۔ تو خیر اس وقت پھر ان کے ساتھ ذرا بے تکلفی سے بات ہوئی، اور پھر بات سے بات نکلتی گئی، اور پھر ان سے یوں شناسائی ہوئی، اور ان کی وفات سے خیر 2 سال پہلے، وہ تو تقریباً ان کے ساتھ بات کرنا ناممکن ہو گیا، لیکن پھر ان کی دیکھ بھال کے لیے
میں نے یہاں سے کسی کو بھیجا. بہت ان کا آخری وقت تو خیر بہت مشکل سے گزرا. پروفیسر سلام بہت بڑے دماغ کے حامل تھے. ان کا دماغ بالکل بجلی کی طرح چلتا تھا. اس سے قبل کہ کوئی سوال سوچے ان کے پاس ان کا جواب ہوتا تھا فزکس کے معاملات میں. ایسا ذہن بہت کم پیدا ہوتا ہے، شاذ و نادر. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے ساتھ میں نے ایک مضمون لکھا. تو اگر کوئی یہ پوچھے مجھ سے کہ اگلا عبدالسلام کب پیدا ہوگا، تو میں پھر یہ کہوں گا کہ اگلا رامانوجن کب پیدا ہوگا، اگلا فائنمن کب پیدا ہوگا، اگلا نیوٹن کب پیدا ہوگا. نہیں کہہ سکتے کچھ. بہت اس میں میرا خیال ہے قدرت کا کمال ہے. یہ کسی سماج، کسی معاشی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. یہ قدرت کی دین ہے. کسی کے پاس ہوتی ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتی. بہرحال انہوں نے سائنس کے میدان میں تو بہت بڑے کام کیے. نوبل پرائز تو ملا، لیکن نوبل پرائز کے علاوہ پروٹون ڈیکے پر، سپر سیمیٹری پر، دیگر فزکس کے مضامین پر، موضوعات پر انہوں نے بہت ایسا کام کیا کہ وہ خود میرا خیال ہے نوبل پرائز تو اس کے لیے نہیں مل سکتا، لیکن اس سے 1 یا 2 درجے کم کا کام تھا. بہت بہت سالڈ کام تھا. اتنا ہی بڑا کام انہوں نے ICTP بنانے کا کیا. یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے تریستے اٹلی میں، جس میں ترقی پذیر ممالک کے سائنسدان آتے ہیں اور مل بیٹھ کر وہاں نئی سائنسی ایجادات دریافتیں ہوتی ہیں، اور جو ایک دنیا کے ٹاپ کلاس سائنٹیفک انسٹیٹیوشنز میں شمار ہے. یہ انہی کی وجہ سے بن سکا، عبدالسلام کی وجہ سے بن سکا. اور آج کچھ سال پہلے، 10 سال پہلے، اس کو عبدالسلام انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس کا نام دے دیا گیا. یعنی کہ عبدالسلام کا اضافہ ہوا اس کے اوریجنل نام میں. آج ساری دنیا میں ایک ہی پاکستانی ہے جو جانا جاتا ہے سائنس کے میدان میں، اور وہ عبدالسلام ہے. شخصیت کے لحاظ سے یہ وہ نہیں ہے جو یعنی عام طور پر پروجیکٹ کیے جاتے ہیں. ان کے پہلو کے ان کی شخصیت کے بہت سے مختلف پہلو ہیں، اور بیان کرنا 2 منٹ کے اندر یہ ممکن نہیں. ایک طرف تو ان کے اندر انکساری تھی، ان کے اندر وہ انسانی ہمدردی بھی تھی. وہ جب ملتے تھے تو اس پیار سے ملتے تھے. دوسری طرف ان کا بڑا دبدبا تھا، لوگ ان سے بڑے ڈرتے تھے. خاص طور پر ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ڈرتے تھے. میں خود بھی بہت ڈرتا تھا ان سے. وقت کے گزر سے وہ کچھ نرم پڑ گئے، اور میرا خیال ہے ان کی شخصیت تبدیل ہوئی ہے، تبدیل ہوتی رہی. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ان کی شخصیت یہ تھی، وہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوگی، لیکن کچھ اور بھی تھی ماضی میں. بہت دکھی تھے سن 74 کے بعد، کیونکہ اس کے بعد پاکستان نے ان سے ناطا توڑ لیا، سرکاری طور پر توڑ لیا. اور پھر حالانکہ ضیاء الحق نے ان کو ایک بہت بڑا اعزاز دیا، نشان امتیاز کچھ اس طرح کا، لیکن وہ بھی زبردستی، اس لیے کہ پوری دنیا نے پہچانا ہوا تھا. تو اب یہ بہت عجیب لگتا اگر پاکستان انہیں بالکل کچھ نہ دیتا. البتہ ہم ان کو کبھی یہاں بلا نہیں سکے، قائد اعظم یونیورسٹی میں بلا نہیں سکے، اس لیے کہ ادھر جمعیت کے اسٹوڈنٹس نے یہ کہا کہ اگر یہ شخص یہاں پر آتا ہے تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی سڑک ان کے نام سے منسوب نہیں ہے.
حتیٰ کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے فزکس ڈپارٹمنٹ میں جس کے بانی ان کے اسٹوڈنٹ تھے ریاض الدین، ادھر بھی سلام کا نام نہیں ہے۔ جو نیشنل سینٹر فار فزکس ہے، 20 سال تک ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کو عبدالسلام سینٹر فار فزکس کا نام دے دیا جائے، مگر وہ بھی نہیں مانا گیا۔ نواز شریف نے بھی یہ کہا تھا کہ ایسا کر دیا جائے، لیکن اس کی بات نہیں سنی گئی۔ تو آج میں ان کو مظلوموں میں شامل کروں گا، لیکن ان کے لیے کیا فرق پڑتا؟ وہ تو چلے گئے ہیں۔ فرق تو ہمارے لیے پڑتا ہے کہ ہم نے ان کو وہ مقام نہیں دیا جس کے وہ حقدار ہیں۔